السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمام حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کل ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ حضرت حر نے یزید کے قافلے اور یزید کی خیموں کو چھوڑ کر کے اب ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے بطول اور شہزادہ جنت کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے اور دربار میں حاضر ہو کر باضابطہ معافی چاہ کر خیمے میں شامل ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، اب یہاں سے آج سے ہماری گفتگو اب جنگ کا باقاعدہ شروع ہو چکی تھی اور یزیدی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ امام مظلوم کے ساتھی ڈھالیں بند کر کے آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کے دو غلام تھے، یسار اور سالم، میدان میں آئے اور امام کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ابن زیاد کے دو غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابل میں زہیر بن قیس کو یا حبیب بن مظاہر کو ان کو بھیجو۔ عبداللہ بن عمیر غضبناک ہوئے، غصے سے یسار کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ اے بدکار کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ میں شبیر کا سپاہی ہوں، پہلے مجھ سے لڑو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ اور یہ کہا اور اپنی تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکتی اور ان کے سنبھلنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دیتی۔ سالم نے ساتھی کا ساتھ دیکھا تو فوری طور پر نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ نے ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہوا۔ یزیدی لشکروں کا پورا دستہ پہنچ گیا، شبیر کا اکیلا سپاہی تیغ و سنان کے جوہر دکھا رہا ہے۔ عبداللہ کی بیوی ام وہب بھی ساتھ ہی اس سفر میں وہ شوہر کو گھیرے ہوئے دیکھتی ہوئی بے قرار ہو کر آگے بڑھنے لگی اور لکڑی کی ایک لاٹھی سی لے کر کے وہ میدان میں جانے لگی۔ عبداللہ روکنے لگے۔ امام حمام نے آواز لگائی کہ یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ نہیں رکی۔ امام علی مقام نے پھر آواز دی کہ رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ ادھر عبداللہ دشمنوں سے پوری طرح گھر چکے تھے اور تلواروں کی باڑ جب آئی تو آپ کے اوپر حملے یکایک ہونے لگے اور اسی دوران آپ بھی جام شہادت نوش فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کرنے کے بعد عمر بن سعد کے بائیں بازو کے چند دستے حملاور ہوئے تو امام علی مقام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا دیے۔ نیزوں کی انیاں سیدھی دشمنوں کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتی تھی۔ کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشقیہ آگے بڑھنے کی بجائے پھر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئی۔ امام علی مقام کا ایک ایک سپاہی اجازت لیتا اور میدان میں جاتے اور اپنی شجاعت کے بعد جوہر دکھاتے اور شہید ہو کر کے واپس آیا کرتے۔ ایک جابری خاندان کے دو نوجوان تھے، امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ابن اخی روتے کیوں ہو؟ ابھی چند لمحوں بعد تم چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے، تمہاری پیاس مصطفیٰ جان رحمت بجھائیں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ اے امام ہمام، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں بلکہ ہمیں آپ کی مصیبت پر رونا آ رہا ہے۔ ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتی، ہم ہر جان قربان کرتے، شہید ہوتے، پھر زندہ ہوتے، پھر شہید ہوتے، پھر زندہ ہوتے، بار بار آپ پر قربان ہوتے جاتے۔ اس طرح شاید ان خونخواروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور آپ بچ جایا کرتے۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے پر سلامت رکھے اور جزا عطا فرمائے، اور ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، یہ سب مشیت الہی ہے۔ دونوں نوجوان میدان میں آئے، ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے، پھر بالآخر ان کے اوپر بھی چاروں سمت سے
چاروں سمت سے نیزوں کی برسات ہونے لگی اور انہوں نے پکارا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ بن اسعد امام علی مقام سے اجازت لے کر کے میدان میں چلے۔ میدان جنگ میں گھوڑے پھیرتے ہوئے قوم اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد اور سمود کی طرح عذاب مسلط نہ ہو جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں قربان ہوئی ہے، اے لوگو ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ تم عذاب الہی سے بچا لو، خود کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ یاد رکھنا حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ حضرت حنظلہ کی ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ تیر سنسناتے ہوئے آ گرے اور ساتھ ہی آپ کی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ ہو گیا، یہ بھی سپاہی لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ امام ہمام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی تھا کہ ایسا نہ ہو ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے چاروں سمت سے حملہ زبردست شروع کیا۔ امام علی مقام کے کئی ساتھی اس حملے کے کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ اس معرکے میں حضرت حبیب بن مظاہر، عمر بن خالد، سعد مولا و جبار بن حارث، مجمع بن عبید اللہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی تھی۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کرتے جا رہے تھے، جن میں حضرت عقیل کے پسر اور حضرت مسلم کے دونوں صاحبزادے بھی شامل تھے۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی تھی اور جنگ بھی شدید ہوتے جا رہی تھی۔ اپنا ایک دو جوان میدان میں آتے رہے اور اپنی جانیں لٹاتے رہے، ادھر کے بھی لوگوں کو مارتے رہے، ایسا نہیں کہ ادھر والے بچتے رہے، نہیں، ان کو بھی کئیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ یزیدی فوج کے دائیں جانب سپہ سالار عمرو بن حجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو زور سے چلا کر کہنے لگا احمقو، پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی جان پر کھیلتے ہوئے لوگ ہیں، ایک ایک کر کے ان کے مقابلہ کرتے رہو گے تو سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ، اکٹھے ہو کر کے تم حملہ کرو، تم کامیاب اور کامران ہو سکو گے۔ مگر ادھر حسینی جوانوں کے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین علیہ السلام کے گنتی کے چند ساتھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، اور انہی مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر تھے حضرت مسلم بن اوشجا بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ امام علی مقام ان کے پاس پہنچے، چند سانسیں بھی باقی تھی۔ آپ نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار کی رحمت کی بارش کرے۔ اور پھر آپ نے تلاوت فرمائی منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس کے بعد یہ رخصت ہوئے۔ اب دشمنان کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب زہیر بن قین سے تھا، وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے، اور آپ کے ساتھیوں نے پوری جواں مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور حملہ بڑھ بڑھ کر حملہ شروع کر دیے، اور جناب زہیر بن قین اپنے گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف عمر بن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دلاتا رہا۔ زہیر کی ابن سعد سے گفتگو ہوئی۔ حضرت زہیر نے کہا، مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید، تمہارے باپ تو اتنے نیکوکار تھے کہ بیٹے اب بھی وقت ہے، باز آ جا، امام مظلوم کی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنے لپیٹ میں لینے والی ہے۔ عمر نے کہا کہ زہیر تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کی بجائے اپنے لیے صحیح راستہ اختیار کر لو، اور اب بھی چند لمحے ہیں، تمہارا یہ گرم اور جوان جسم بھی ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا، لہذا تم چھوڑ کر چلے جاؤ، میرا کہا مانو اور یہاں سے نکل جاؤ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پاگل مت بنو۔ آپ نے فرمایا، اے نادان، میں پاگل بن نہیں رہا ہوں، اب تک پاگل تھا، اب آ کر کے مجھے ٹھکانہ ملا ہے، اب تک تو در بدر بھٹکتا تھا، اب آ کر کے مجھے منزل ملی ہے، یہی میری منزل ہے، یہی میرا راستہ ہے، یہی میری مقصود ہے، یہیں پر تو جا کر کے میرا سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد متعدد دشمنوں کوفی آپ کے اوپر حملہ کرتے گئے، ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے، ان کی زد میں جو آتا گیا مارتے گئے، مگر بالآخر وہ بھی اپنی جان نچھاور فرما چکے۔
پھر دو جوان تھے عبداللہ اور عبد الرحمن، بنو غفار کے نوجوان تھے، یہ بھی اجازت لے کر کے حاضر ہوئے۔ پھر ان دونوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ پھر حضرت سیف بن حارث اور مالک بن عبدیہ، یہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، یہ دونوں امام علی مقام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارساز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بڑھے اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شبستان مصطفیٰ پر اپنی جان نثار کر گئے۔ اب وقت تھا حضرت حر کا۔ حضرت حر نے امام سے عرض کی مجھے اجازت فرمائی دی جائے تاکہ میں آپ کی فدائیوں میں اپنا نام لکھ سکوں۔ امام علی مقام نے حر کو سینے سے لگایا اور اس نے جہاد دے دیا۔ حر نے شہزادہ رسول کی شفقت و محبت دیکھی تو آنکھوں میں تشکر سے شکریہ کے لیے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ امام کے قدموں کو بوسہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ ابن سعد نے صفوان کو بھیجا کہ تم دیرینہ تعلقات کی بنا پر پہلے حر کو آرام سے کرنا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ صفوان بن حنظلہ میدان میں آ گیا، یہ بھی مانا ہوا شہ سوار تھا۔ حضرت حر کے مقابلے پہنچ کر کہنے لگا، حر تم حسین کا ساتھ دے کر کیوں جان ضائع کر رہے ہو؟ تم ایک بہادر سپاہی ہو، جوان ہو، شہزور ہو، ذرا غور کرو تمہارے بعد تمہارے بیوی بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ تم ایک اچھے ساتھی ہو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ حضرت حر نے فرمایا، تم اے صفوان تم سمجھدار آدمی ہو، باوجود عقل کے تو نے نادانوں جیسی گفتگو کی ہے، تم مجھے یزید کا ساتھ دینے کی رغبت دلا رہے حالانکہ وہ فاسق و فاجر ہے، اور امام حسین وہ تو طیب و طاہر ہے، پاکیزہ والدین کے، پاکیزہ نبی کے نواسے ہیں، معصوم نبی کے نواسے ہیں، ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اب رہی بات آل و اولاد کی تو فرمایا یہ وہ خاندان ہے جس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں میں مارے کارائی ہونے لگی۔ امام علی مقام نے دور سے یہ منظر دیکھا، حر نے اس کے سینے پر پوری قوت سے نیزہ کھینچا اور تیسرا وار کرنے لگے، لیکن وہ بے روح ہو کر گھوڑے سے گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا معاملہ کہ ان کا ایک بہت بڑا اچھا سا ان کا ساتھی صفوان چلا گیا۔ امام علی مقام نے ان کے لیے داد و تحسین کے الفاظ ادا فرمائے۔ اب ہر سمت شور مچنے لگا کہ حضرت حر پر چڑھ دوڑو، کیونکہ خدا کا سپاہی شبیر کا غلام نے اب نعرہ لگا لیا ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری قوم کو ختم نہ کر دے۔ ہر سمت سے آپ کے اوپر وار ہونے لگا، ہر سمت سے آپ پر وار ہونے لگا۔ ادھر ملائکہ نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مرحبا۔ حوروں نے کہا واہ واہ۔ یزیدی فوجوں کے چاروں سمت کو موت کی نیند سلا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب واپس سے خدمت امام کے پاس آ گئے، گھوڑے سے اتر کر شاہ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ یا ابن رسول اللہ آپ مجھ پر خوش ہو گئے ہیں، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا حر ہم تجھ پر پوری طرح خوش ہیں، پوری طرح تم سے راضی ہو، مبارک ہو کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر یعنی آزاد، حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد رکھا ہے، تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گئے ہو۔ حر نے امام کے قدموں کو پھر بوسہ دیا اور پھر میدان میں چلے، پھر مارتے گئے، پھر واپس آ رہے ہیں، ہر وقت ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جیسے ان کو بشارت دی تھی کہ اب تم پر حملہ ہونے والا ہے اور تم اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہو، ادھر حر کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی تھی، ادھر حر کا جسم تیروں، نیزوں، تلواروں کے سے چھنی ہو چکا تھا، زخموں سے جسم چور چور ہو گیا۔ انہوں نے آواز دی ادرکنی یا ابن رسول اللہ، میری مدد فرمائیے۔ میں غیب سے ندائی، جواب میں غیب سے ندائی، حر ادھر دیکھو، حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کسی بدبخت نے نیزہ حر کے سینے پر پڑا، زخم گہرا تھا اور جسم گرم تھا، گرنے لگے۔ زین کو تھاما، گھوڑے کی بازو، فرمانے لگے آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی پیغام دے دیجئے۔ امام علی مقام نے گھوڑے سے تھام کر کے اتارا اور فرمایا حر اس بے پناہ کیے حضور میں ہمارا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح حضرت حر آخری آنکھیں بند ہوتی گئی اور حضور علی مقام کے سر اپنے زانیوں مبارک پر ان کا سر رکھا اور ان کی روح پرواز ہوئی۔ کس خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ جس کا دل پھیرنا چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ کچھ لمحات پہلے وہ وہاں پر تھے، اب پلٹ کر کے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین کرام، اس مارکے کے پہلے شہید عبداللہ بن عمیر کی بیوی جیسے میں نے کہا ام وہب بھی ان کے ساتھ آئی تھی اور وہ تو شوہر کے ساتھ جا رہی تھی مگر امام علی مقام کے روکنے پر رک گئی تھی۔ اب شوہر شہید ہو چکا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ لاش کر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ شمر لعین نے ان کو بھی تلوار سے شہید کر دیا، خاتون ام وہب کو بھی۔ پھر معزز سامعین کرام،
ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب سارے ختم ہونے لگے، خانوادہ مصطفی کا وقت آنے لگا، ایک کے بعد ایک سارے ختم ہو گئے یزیدی لشکروں کی طرف سے۔ اب یہ تھا، آوازیں آ رہی تھی کہ اب کون آئے گا دربار میں ہمارے پاس میدان میں؟ تو حضرت چاروں اب جو بچے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی کے 4 بیٹے تھے اس میدان کربلا میں۔ دیکھیے محبتیں دیکھیے حضرت علی کی صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام محمد، یہ نام ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے۔ یہ چاروں کے چاروں تھے، ان کی والدہ ام البنین تھیں، اور وہ ان سب کے ساتھ رہ کر کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ شمر ملون ان کے سگے بھائی کا لڑکا تھا حضرت ام البنین کے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امام علی مقام پر جان نثار کر رہے ہیں، اور انہی کے بھائی کے بیٹے امام علی مقام کو شہید کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی والدہ اور بھائی حضرت عباس سے 6 افراد کے لیے شمر نے امان دی تھی، مگر ان لوگوں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ امام علی مقام نے بلایا اور کہا ہے شہزادگان حیدر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم سب ٹھیک ٹھاک میرا حق ادا کیے ہیں، یہ سب میرے لیے امتحان ہے۔ میں تم کو پہلے بھی کہا ہوں کہ تم لوگ یہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے یا امام دشمن ہمیں بار بار آواز دے رہے ہیں، ہمیں اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ ہم آپ پر اپنی جان کو نثار کر سکے۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے اور زور ید اللہ سے دشمنوں کے صفوں کے اندر حیدر کا ایک ایک شیر کئی ان کے دشمنوں کو ختم کرتے جاتے، ایک کے بعد ایک، دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، میدان جنگ میں جا کر کے اپنے جوہر دکھانے لگے۔ حضرت عباس ایک ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے رہے اور الحمدللہ کہتے جا رہے تھے۔ ان چاروں کے میں سب سے پہلے حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان تھوڑا سا پانی پلا دیجئے، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، بلکہ چھوٹا جو بھائی ہے علی اصغر اس کو پیاس لگ رہی ہے، تو اس کے لیے کم سے کم پانی پلا لے کر آئیں تو میں پلا دوں گی۔ اب بھتیجی نے کہہ دیا ہے، حضرت عباس کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب نکل پڑے ہیں وہ جا کر کے، اب لانے کے لیے جا رہے ہیں، پانی کے لیے نکل پڑے اور جا کر کے فرات پر ٹھہر گئے، پانی جمع کر لیا، اب لے کر پلٹ کر آ رہے ہیں۔ آتے ہوئے اور حضرت عباس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے علم عطا فرمایا تھا، تو اس لیے عباس علمدار کے نام سے جانے جاتے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام عباس جب ہاتھ میں پرچم ہے، مشکیزہ لیا، پانی بھر لیا، راستے میں جتنے آتے گئے مارتے گئے، جب مشکیزہ لے لیا، لے کر جب پلٹ کر کے واپس آ رہے ہیں تو ایک نے مارا آپ کو، سب سے پہلے آپ کے اوپر مارا، پہلے تو کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے عباس کو پانی نہ لینے دو، یہ لوگ بغیر پانی پیے کہ یہ عالم ہے ان کا، جب یہ لوگ پانی پی لیں گے تو ان کا اور کیا عالم ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عباس اب رواں دواں ہیں خیمے کی طرف، نہ اپنے لیے، حالانکہ چاہتے تو اپنے گھوڑے کو پانی پلا سکتے تھے، چاہتے تو خود پانی پی سکتے تھے، ان کو پانی پینا گوارا نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے، حالانکہ ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ذہن میں عقل کہہ رہی ہوگی کہ پانی پی لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ معصوم پانی نہیں پیئیں گے، امام علی مقام پانی نہیں پیئیں گے، ہم پانی کا ایک قطرہ پینے والے نہیں ہیں۔ حامی لانے معزز سامعین کرام کس قدر ظلم و ستم ہے، پانی بھی روکے رہے، واہ رے دیوانگی آپ پر لاکھوں سلام۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عباس لے کر واپس آنے لگے، حملہ ہوا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک بازو شہید ہو گیا، پھر آپ نے دوسرے بازو سے منہ سے اپنے مشکیزہ پکڑا اور علم دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کے واپس آنے لگے، دوسرا ہاتھ بھی پھر آپ کا، اور وہ نیزہ مار کر کے جو پانی کا مشکیزہ تھا اس کو پھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جب دوسرا آپ کا دست مبارک بھی ہاتھ جو ہے شہید کیا گیا، تو آپ نے علم کو پھر اپنے منہ سے پکڑا، اپنے بازوؤں سے جو بازوؤں ٹوٹ گئے تھے اپنی چھاتی کے اندر دبا کر کے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے حملہ بر حملہ کرتے رہے اور کر کر کے حضرت سیدنا عباس علمدار بن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کے چاروں شہزادوں کی شہادت کے بعد اب باری آئی حضرت مسلم کے بھائی بھائی کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل، ایک ایک کر کے میدان میں آتے رہے
اور اپنا حق جہاد ادا کرتے رہے، اور حضرت امام شبیر حضرت شبیر علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خدمت بابرکت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ ایک کے بعد ایک ہوتا رہا۔ اب باری آتی ہے حضرت امام حسن کے خانوادے کی۔ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جب جام شہادت نوش کرتے جا رہے تھے اور میدان کارساز میں شہدائے کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، فاطمہ کا لال اپنے امتحان کے ایک پرچہ نہایت کامیابی سے دیتا ہی جا رہا تھا، کامیابی کے ساتھ حل کرتے جا رہے تھے۔ کیا کم ہونے دین آل نے مختل کی روشنی، جب ایک چراغ بجھنے لگا دوسرا جلا۔ یہ حال تھا کہ مختل کی روشنی کو کم ہونے نہیں دیا۔ اہل بیت اطہار نے مختل کی جو روشنی تھی، یعنی مختل کی جو روشنی ہے، وہ روشنی کو کم ہونے نہیں دی، بلکہ اپنا سب کچھ نچھاور کرتے جا رہے ہیں۔ مگر کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ کون ہے؟ حضرت اوج یعقوبی علیہ الرحمہ 61 میں ایسا مقتل کرب و بلا جلا، باطل ابھی بھی چیخ رہا ہے جلا جلا، منظر لکھا نہ جا سکا خیموں کے جلنے کا، اس آگ سے جھلس کے ہر ایک قافلہ جلا، ناز ملوکیت کے جو شعلے بھڑک اٹھے، کیسا ہرا بھرا چمن اسلام کا جلا، گل رو پڑے تبسم بے شیر کی قسم، اصغر کا خون دیکھ کے رنگے ہنا جلا، میدان کربلا کرے ناز بن گیا، جو اس کی زد میں آیا وہ جھلسا گرا جلا۔ تو معزز سامعین کرام، اب باری آئی امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے امام قاسم کی۔ آپ نے کئی بار میدان کارساز میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی امام علی مقام کا روک دیا کرتا۔ آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا کہ ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے، جن کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا تھا قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، جو ام محترم پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اب معزز سامعین کرام، اہل تشیع کے ہاں ہے کہ بھئی وہ امام قاسم کی مہندی ہوئی، فلاں ہوئی، یہ ہوئی، یہ ساری باتیں توہمات ہے، یہ بدعات و خرافات ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ مہندی، سانچک وغیرہ یہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے آئے ہوئے رسومات ہے، اس کا عرب میں کوئی لین دین نہیں تھا، کوئی اس کا تعلق نہیں تھا، یہ سب باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یقیناً یہ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کبریٰ کا نکاح امام قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین سے کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے۔ معزز سامعین کرام، امام حسین نے جب حضرت قاسم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قاسم میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں مت ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ، میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھیا حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں، اب یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں تمہیں بھی موت کے حوالے کروں۔ حضرت قاسم نے چچا جان کی فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کرنے لگے، امی محترم، کاش میرے والد اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ چچا جان، میں چھوٹا ہی صحیح مگر داغ یتیمی لگ گیا ہے، اور آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں، میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرے والد بقید حیات ہے، مگر آج آپ نے مجھے میرے ابا جان کی یاد دلا دی ہے کہ میں آج پہلی بار محسوس کیا کہ میرے والد نہیں ہے، کاش آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہوتا۔ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں، اگر انہیں آپ فدا ہونے پر اجازت مل سکتی ہے تو مجھے بھی اس بات کی اجازت دی جائے اور مجھے محروم نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام قاسم کو ایسی مشکل وقت آ گیا ہے، اب یہاں پر حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت قاسم کو یکایک یاد آیا کہ ان کے ایک تعویذ یعنی ایک وصیت ان کے والد نے لکھی تھی، جب کوئی مشکل وقت آ جائے، جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب یہ پرچی کھول کر کے دیکھنا۔ جب انہوں نے وہ ہاتھ سے باندھ لیا تھا، جب کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لکھا تھا، حکم تھا اس میں لکھا ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے بھائی کے اوپر مشکل ترین گھڑی آ جائے گی، تو ایسے وقت تم اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ یہ لے جا کر کے جب آپ نے بتایا تو بتانے کے بعد وہ حضرت امام حسین کے پاس انکار کرنے کی کوئی اور گنجائش ہی باقی نہیں رہی، آپ نے اجازت دے دی، خاموشی اختیار فرمائی، پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ فوج اشقیہ
ہل من مبارز، کون آ رہا ہے، کون ہے ہمارے میدان میں لڑنے کے لیے، کہ نعرے لگا رہے تھے۔ جب حضرت قاسم میدان کارساز میں تشریف لائے تو آفتاب نصف النہار پر آ چکا، علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ رہا ہے۔ اور حضرت قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت امام حسن، ایک روایت میں امام حسن مصنع امام حسن کے عین مشابہ تھے، دوسری روایت میں امام قاسم کے بارے میں بھی آتا ہے، اور امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ عمر بن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، اس جوان کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ اس نے ارزق نامی ایک بہت بڑے پہلوان کو بھیجا گیا۔ ابن سعد نے جب اس کو بھیجا تو حضرت قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک ہی وقت میں وہ کہ ارزق تو پہلے بحث کرنے لگا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچہ کون ہے، بچے کے مقابلے مجھے بھیج رہے ہو۔ تو ارزق نے کہا کہ تم غلط، ابن سعد نے کہنے لگا کہ بھئی ارزق تم نے غلط سمجھا ہے، میں نے مذاق نہیں کیا بلکہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ارضہ کا پوتا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے کسی تم جیسے بڑے آدمی کی ہی ضرورت ہے۔ ارزق سے مقابلہ ہوا اور لہیم شہیم اور بڑا گھوڑے پر، وہ خود بڑا ہاڑ دھاڑ والا، اور خود آیا، اور آ کر کے جب لڑائی شروع ہوئی تو اس کا اندازہ غلط نکلا۔ ایک ننھے سے نوجوان سے 16-17 سال کے قاسم نے ارزق کی پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ فوری طور پر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت قاسم نے عرض کی کہ چچا جان کاش، اور پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، انہوں نے کہا کہ پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو پھر میں اپنی بہادری کے اور جوہر دکھا سکوں۔ تو پھر اس کے بعد آپ جب تشریف لائے، حضرت کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا پانی تو اب تمہارے دادا جان اور نانا جان اور ابا جان اور اماں جان کے پاس ہی تمہیں مل سکے گا، یہاں پر تو موجود نہیں ہے۔ پھر دوبارہ گئے اور ادھر عمر بن سعد نے ارزق کو کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا کہ تم جاؤ، جا کر کے پھر لڑنے لگو۔ تو امام قاسم سے مقابلہ پھر اور ہونے لگا، پھر ہوتے ہوتے عمر بن سعد نے کئی لوگوں کو کہا کہ تم ان کے اوپر تیر برساتے جاؤ۔ حضرت قاسم کی تیر کے اوپر جب تیر بار بار برسنے لگی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کے جسم مبارک کو چھنی کرنے لگی، اور امام قاسم رضی اللہ عنہ وارضاہ اسی حالت میں آپ کے اوپر، جب ہاشمی تلوار تو اپنے جوہر دکھا ہی رہی تھی، مگر جب بار بار جب ہر طرف سے جب وہ تلوار کے نیزے پڑ رہے ہیں، کوئی پورے حملہ آور ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر وہ وقت آخر بھی آ گیا، اور آپ نے جب پکارا کہ چچا جان، تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ تشریف لے گئے اور جا کر کے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو اٹھا کر کے لے کر آئے۔ معزز سامعین کرام، اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خانوادے کے چشم و چراغ اس خاکدان عالم سے رخصت ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا و ارضاہ کے 2 ننھے سے پھول تھے، اور ان دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب آپ رضی اللہ عنہ جب خیمے میں تشریف لائے، حضرت زینب نے عرض کیا خدا آپ کو اس شدید امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا، میں اپنے بھائی کے لیے جہاد کرتی، فاطمہ کی بیٹی ہوں، اب سقیمہ کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیے۔ آپ نے پوچھا کہ بہن کیا کہنا چاہتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے 2 چھوٹے شہزادے ہیں، اون و محمد، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کو بھی اجازت عطا فرما دے۔ آپ نے منع فرمایا، زینب رضی اللہ عنہا، زینب حسین کے دل کو اور زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی سے شریک ہے، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں، ابھی ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی دعا ہے کہ یہ بڑھیں، پھولیں، پھلیں، اور میرے چچا جعفر طیار کی نسل بڑھے، نسل زینب میں اضافہ ہو۔ سیدنا زینب نے روتے ہوئے بھائی سے عرض کیا کہ مجھے محروم نہ رکھیے، ہر ایک کے خاندان والوں نے اپنے اپنے حصے ادا کر دیے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنے ان بچوں کو، زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں۔ ان دونوں نے پھر اجازت لی، اور نواسے رسول کے بچوں نے مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے، ماں نے بچوں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرائی اور مامو جان کو منا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ اجازت لے کر کے جاتے ہیں، ننھے سے بچے ہیں، تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں آئے، شمر نے آواز دی حسین اب جوان ختم ہو گئے جو بچوں کو بھیج رہے ہو۔ امام علی مقام خاموش رہے، بڑے لڑکے نے عرض کیا کہ بے وقوف ہم بچے نہیں ہے، تمہارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ چھوٹے بھائی محمد نے کہا اگر اتنا بہادر ہے تو ہمارے سامنے آ کر کے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد شمر نے کہا میں جانتا
جانتا ہوں تم زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھرانہ نہیں، میدان جنگ ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے، بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہی بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جایا کرتی ہے، مگر ان میں تو اتنی حیا اور شرم کہاں تھی۔ اور بچوں نے کہا اپنا جس قدر ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے جوہر دکھائے، مگر ایک کے بعد ایک ہوتے ہوئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خانوادے کے دونوں پھول بھی راہ خدا میں رخصت ہوئے۔ شمر نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی اٹھا لے جائے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے لے جا کر کے لٹا دیے۔ اب معزز سامعین کرام، اب یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بیٹوں کی کا یہ منظر جو دیکھا تو پردے کی اوٹ پہ سب دیکھ لیا تھا۔ آپ پیکر صبر و رضا بن کر کے سب کچھ دیکھتی رہی، بیٹوں کو بھیجا بھی پوری رضا و رغبت سے، لیکن بچوں کی شہادت آپ کی اپنی خواہش سے ہوئی۔ مگر جب دونوں کی لاشیں لائی گئی تو ماں ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے، ماں نبی کی ہو یا ولی کی ہو، غازی کی ہو یا شہید کی ہو، کس کی بھی ہو، ماں کی ممتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ وہ جب دونوں کو دیکھیں تو بے چین ہو گئی، اور ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر کی کمائی لٹ گئی، جس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے، جس کی امیدوں کا خون ہو جائے، جس کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے، اب اس نے اپنے دونوں کو لپٹا لیا۔ اور معزز سامعین کرام، مامو جان کے پاس بھیج دیں، اور اب پھر کہا اپنی بیٹی کو کہ اب مجھ سے اور دیکھا نہیں جاتا، انہیں ماموں کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ ان کی تدفین کر دیں۔ اب آئیے معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کے شہزادے علی اکبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب میدان کارساز سج رہا ہے خانوادہ امام حسین کے لیے، اور حضرت علی اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بالکل ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بالکل ہم شبیہ ہے۔ پھر آئے، آ کر کے اپنے والد ماجد سے سلام کیا اور اجازت چاہی، اور سلام اپنی بارگاہ میں بصد ادب اور احترام دینے لگے، سنایا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کے چاند کے گرد جن ستاروں کا ہجوم تھا وہ ایک ایک کر کر کے گزر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں اور اپنی والد کے حضور میں عرض کر رہے ہیں، والدہ سے پہلے عرض کرنے، امی جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائیے، میں ابا حضور سے اجازت حاصل کر لوں گا کیسے بھی۔ حضرت ام لیلہ نے فرمایا تم نواز رسول کو یہیں بلا لاؤ۔ امام علی مقام نے پیغام سن کر اندر تشریف لائے اور فرمایا الہی خیر ہو، پھوپھی سے اجازت مانگ لو۔ علی اکبر آپ سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، آپ آئے تو حضرت رباب ام لیلہ نے عرض کیا کہ سرتاج علی اکبر پر دیر سے ضد کر رہے ہیں کہ انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، اب آپ کے فیصلے پر بات طے ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا ہماری اجازت کا سوال بعد میں ہوگا، علی اکبر پہلے اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے اجازت لو۔ آپ نے حضرت زینب نے جو قریبی بیٹھی ہوئی تھی، گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی، آپ نے منع فرما دیا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ علی کی بیٹی تم پر فدا ہو سکتی ہے، لیکن تجھے میدان میں ہرگز جانے نہیں دے گی۔ میں جانتی ہوں کہ جب تمہاری لاش کو میرا ماں جایا اٹھایا جائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، میرا بھائی اٹھائے گا۔ بیٹا اب مجھے اس امتحان میں مت ڈالو۔ آپ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ دل ڈوب گیا اور آپ بے ہوش ہو گئی۔ علی اکبر کی والدہ نے کہا کہ بیٹا پھوپھی کو اٹھاؤ، اور علی اکبر نے فرمان مادر سنا تو بجائے منہ پر منہ رکھنے کے قدموں پر رکھ کر کے اپنے رخساروں کو پھوپھی کے پاؤں سے ملنا شروع کیا۔ وہ جب بیدار ہوئی تو بس وہ ضد کرنے لگے، اور بڑی مشکلوں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اجازت دی۔ علی اکبر نے سب کی اجازت لی اور ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور فرمایا کہ جا میرے چاند میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ پھر امام حسین نے اپنی ماں سے اجازت لی، حضرت امام علی مقام سے لی، مگر مجبوری ہے، امام علی مقام کسی کو روک نہیں سک رہے، کیونکہ جب پورا دوسرے بھائی کے بچے وغیرہ سارے کچھ شہید ہو چکے ہیں، معصوم سے معصوم جا چکے ہیں، تو اب بڑے امام حسین کا خانوادے کی باری ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے صبر و رضا کے عالم، حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا گیا تھا کہ پیارے خلیل ہماری رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرو، تو آپ خواب سے بیدار ہوئے تو بیٹے کو حکم سنایا، مجھے اس حکم اس قسم کا حکم ملا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کریے جو آپ کے کرنے کا حکم ہے۔ پیغمبر کا بیٹا تھا اور خود بھی پیغمبر تھے، نبی پیدا ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، جبین اقدس میں خون محمدی جلوہ ریز تھا، عرض کیا ابا جان حکم خداوندی کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔
اور پھر جو کچھ ہوا آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ مینا کا جو مقام تھا یہ ایک امتحان بھی تھا، یقیناً یہ بھی ایک عظیم امتحان تھا، اور امتحان دینے والی شخصیتیں بھی عظیم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم یہ جو ہے یہ بات کو بعد والوں کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ادھر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ مراد ہے۔ وہاں باپ نے پوچھا تو تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں بیٹا سوال کرتا ہے ابا جان مجھے قربان ہونے کی اجازت دی جائے۔ وہاں باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، یہاں پر باپ کا سارا نظاروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہاں پر باپ کے ہاتھوں میں چھری تھی، اور یہاں بیٹا قصابوں میں جا رہا ہے۔ وہاں جن کے فرائض کی ابتدا ہوئی ہے، یہاں ان فرائض کی انتہا ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، غریب و سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ معزز سامعین کرام، ادھر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ جاتے ہیں اور میدان میں اپنی جوانمردی کے جوہر دکھاتے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں تکبیر کے نعروں کے ساتھ ہر طرف عمر بن سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا، اپنے گھوڑے کو پیچھے آگے بڑھایا اور علی اکبر کے قریب آیا اور شہزادہ حسین کو اس طرح مخاطب کرتا ہے، مجھے تیری جوانی پہ ترس آ رہا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ گوارا ہے اپنے والد ماجد کے لیے اور شہزادہ رسول کے لیے، تو شیطان ہو، تو چلے جا، تو بھٹکانے مجھے آیا ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس شیطان نے ورغلانے کے لیے آیا تھا، تو بھی مجھے فتح سے اور کامیابی سے روکنا چاہتا ہے۔ کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی تاللہ لا یحکم فینا ابن الداعی، میں علی اکبر بن حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم قرابت رسول کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے تابڑتوڑ حملے کیے، جتنا آپ سے جو ہو سک رہا تھا، جدھر جا رہے تھے ادھر آپ کا علی اکبر جہاد اکبر ہو رہا تھا، تیغ اکبر چل رہی تھی، جہاد اکبر ہو رہا تھا، رب اکبر دیکھ رہا تھا، فرشتے داد دے رہے ہوں گے، حوریں واہ واہ کر رہی ہوں گی، سورج حیدر کرار کے پوتے کا جلال سمیٹ کر اور گرم ہو رہا ہوگا۔ کون ہے؟ غالباً میر انیس ہے، جو نامور بڑے تھے، جگر ان کے پھٹ گئے، باغیں جو ڈر کر کھینچ لی، گھوڑے الٹ گئے، آثار قہر حضرت باری تھے دشت میں، دوزخ میں دو زخی تھے کہ ناری بھی دشت میں۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی اکبر کی ضربیں برابر دشمنوں پر پڑ رہی تھی اور ان کا خلا کما کر رہی تھی، اور وہ لوگ پریشان تھے کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ حضرت علی اکبر پھر آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے کچھ دو گھونٹ پلا دے تاکہ پھر میں تازہ دم ہو جاؤں۔ حضرت شبیر نے آہ بری اور فرمایا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا۔ علی اکبر یہ پیغام سن کر کے اب چل پڑے، اب جا کر کے اپنی تابر توڑ حملے ان کے اوپر کرنے لگے۔ ادھر بہن سے صغرا حضرت فاطمہ وغیرہ سے ان سے ملاقات کی، اب ملاقات کر کر کے اب وقت آ گیا ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا۔ حیدر کا شیر زخموں کے باوجود اسی دم خم سے لڑے جا رہا ہے۔ مروہ بن منعقد ابدی ملون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑکھڑا گئے اور گھوڑے سے گر گئے، اور ہم شکل پیغمبر کے چمکتے ہوئے منور سینے پر زخم اس طرح معلوم ہو رہے تھے جیسے ساحل سلسبیل پر سرخ جوڑے پہن کر حوریں بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ اور سخت امتحان کا وقت، عمر بن سعد اور شمر کی مکروہ آوازیں فضا میں ابھری، حسین جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا لے جاؤ، ابھی یزید کی طاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا۔ امام علی مقام آگے بڑھے، بڑا سخت امتحان، بڑا مشکل وقت تھا۔ آپ نے کہا، جب جیسے ہی حضرت زینب نے دیکھا تو خیمے سے چیخ نکل پڑی، آپ نے فرمایا بی بی صبر کرو اور واپس خیمے میں چلے جاؤ، تم علی کی دختر ہو، علی کے حوصلے سے کام لو، تم فاطمہ کی بیٹی ہو، صبر دکھاؤ۔ امام حسین جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر یہ سب سے مشکل ترین وقت تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا۔ فرمانے لگے کہ پہلے امام حسین کی ریش مبارک میں وائٹ بال نہیں تھے، سفید بال، جیسے ہی علی اکبر کی لاشے کو لے کر کے واپس آئے تو آپ کی ساری ریش مبارک، داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی۔ معزز 18 سال کا، جس کے بوٹے بوٹوں کو آرزوؤں کا پانی پلایا گیا تھا، جو ہم شب تصویر مصطفیٰ کو خون میں ڈوبی ہوئی دیکھ کر کے کاش ایسا منظر لگ رہا تھا کہ ابھی وہ تیار ہو کر کے دلہا بن کر کے یہ جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ پہنچ رہے ہیں۔ بہر کیف قافلہ سالار، عشق اور مرکز کا
پرکار عشق امتحان گاہ میں اپنے بچے کو بیٹے کو لا کر کے رکھ رہے ہیں. جھک کر کبھی کی آہ کبھی دل کو سنبھالا, بسمل نے تڑپتے ہوئے بسمل کو سنبھالا. امام علی مقام نے دعا فرمائی الہی میرا یہ نذرانہ بھی قبول کر لے. حسین نے گھر کے سب سے پیاری چیز یہی تھی جو بصد عجز و خلوص پیش کر رہا ہوں, یا اللہ تو نے مجھ سے امانتیں مانگی ہے, میں واپس کر رہا ہوں, میرا نام امینوں میں لکھ دینا, اے احکم الحاکمین مجھے میرے نانا کے حضور سرخرو کر دینا, یا اللہ میری ماں کے ردائے صبر پر داغ نہ آنے دینا. یہ ہے مقام صبر و رضا کا. صبر و رضا کا مقام یہ ہے کہ سب کچھ لٹا کر کے بھی مقبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کعبہ بنا کر کے مقبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں, یہاں سب کچھ لٹا کر کے مقبولیت کی دعا مانگی جا رہی ہے. جناب سکینہ نے بھائی کے لاشے سے چمٹ گئی اور زہر و خطار ہو رہی ہے. ام لیلہ ہے ایک طرف, حضرت زینب بھتیجے کی لاش پر آہو فغاں ہو رہی ہے. بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ساروں کو لیا اور لے کر کے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روح مبارک قفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے. آپ نے بیٹے کو سہارا دے کر لٹایا, پاک دمنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور حضرت علی اکبر کی لاش مبارک کو دفن فرمایا. اور پھر یہاں سے اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت علی اصغر کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس المناک منظر کو کون بیان کر سکتا ہے. امام علی مقام کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ہر طرف دبی دبی چیخیں ہیں, سسکیاں ہیں, خیموں سے بار بار ابھرتی ہے اور کربلا کی فضا کو اور مغموم اور غم آلود کر دیتی ہے. خیمے کا اندر کا منظر تو میدان کربلا سے زیادہ رقت انگیز تھا, جہاں پر ایک طرف سیدہ زینب ہے, دوسری جانب حضرت ام لیلہ ہے, کہیں حضرت شہر بانو ہیں. سب کے سب سوکھے ہوئے لبوں اور رو رو کر آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں. سیدہ جناب شہر بانو نے ایک ننھا سا بچہ اٹھایا اور اس کی بچے کی حالت یہ ہے کہ تھا فرط غم سے ننھا سا, مٹکا ڈھلا ہوا, باندھے ہوئے تھا مٹھیاں اور منہ کھلا ہوا. حضرت لیلہ ام لیلہ کو اس دامن سے ہوا دے رہی تھی اور ماں نے التجا کیا, اے عالی مقام ننھے سے پھول نے کیا کیا ہے, اس مرجھایا ہوا دیکھا. تو شدت غم سے آپ کی آنسوں میں آنسو ہیں اور پھر جذبات میں فرمایا خدا آپ کو صبر کی تلقین دے, مجھے کیوں بلایا ہے. حضرت شہر بانو نے عرض کیا کہ اے امام, ایک طرف میرے زین العابدین کو شدت کا بخار ہے اور وہ بخار سے بے ہوشی میں پانی کا سوال کر رہا ہے, اور یہ ہے بچہ اور زیادہ پریشان ہے. امام علی مقام نے فرمایا میرے رفیق حیات کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی, میں نے آج تک کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا, پھر میں کس طرح قوم اشقیاء سے مانگوں. جناب رباب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی اور کہا سرتاج میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ابن سخی ہیں, مگر یہ واسطہ بچے کے لیے آپ وہ فرما لیں. سب نے جب التجائیں کی تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے ننھے سے بچے کے باہر لے آئے اور لے آ کر کے کہا کہ اے بد نصیبو, کم سے کم یہ معصوم جو ننھا سا بچہ ہے اس کو تو پانی پلا دو, اس نے کیا قیام کیا ہے. تو بدبختوں نے اور ظالموں نے جب یہ دیکھا تو ایک ایسا تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سوکھی ہوئی زبان پر جا کر وہ اس طرح پیوست ہوا کہ اللہ اکبر, حاملان عرش بھی دیکھ کر اصغر کی لاش مچ گئی تھی کھلبلی, آپ پر لاکھوں سلام. ملعونوں نے ایسے تیر چلائے, شمر ملعون کی آواز آئی کہ چلاؤ ایسے تیر. جب شمر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں, اب ہم تمہیں ایک ایک کو ایسے ہی اٹھا کر لے جائیں گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے, مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا. ملون و مردود حرملہ نے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر چڑھایا اور پھر سنسناتا ہوا تیر بچے شیرخوار کی گردن میں, دوسرا آپ کے لبوں کو لگتا ہوا بچے کو زخمی کر دیا. زخمی جگر لئینوں نے توڑا حسین کا, بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا. معزز سامعین کرام, اس طرح علی اصغر جو آخری لہلات ایک پھول تھا وہ بھی اپنے پروردگار کے دربار میں رخصت ہو گیا. اب امام کامیاب ہو گئے, کامیاب اور کامران ہو گئے. اب واپس لا کر کے خمید ازن, یعنی اللہ نے انہوں نے جو مانگا تھا اللہ نے اس کو بھی بچا لیا اور ان کی بھی لاج رکھ لی. اور پھر اس کے بعد حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین نے
آپ سے درخواست کی کہ مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے، آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم ایک تو بیمار ہو، پھر تمہیں قافلے کو واپس لے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس اب میری ہی باری ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ اب اپنے سفر کے آغاز کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو طویل ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہماری باقی کی گفتگو کا کل ہوگا، اور انشاءاللہ کل واقعات کربلا کا اختتام عمل میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔